قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذالک الجیش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے، اور وہ فاتح بھی کیا باکمال ہوگا اور وہ فوج بھی کیا باکمال ہوگی۔ ناظرین، 13ویں صدی کے وسط تک منگول تقریباً پوری مسلم دنیا کو تباہ کر چکے تھے۔ بغداد سمیت مسلمان تہذیب کے تمام بڑے بڑے شہر جو ایشیا وسطی سے لے کر خراسان اور اناتولیا تک پھیلے ہوئے تھے، منگولوں کے پاؤں تلے روندے جا چکے تھے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ منگول حملوں کے باعث اپنی آخری سانسیں لیتی ہوئی مسلم تہذیب تھوڑے ہی عرصے میں پوری قوت کے ساتھ دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی اور ایک ایسی شاندار سلطنت بن کر ابھرے گی کہ جس کا جاؤ جلال آنے والی صدیوں تک قائم رہے گا۔ اس زمانے میں سلجوق حکمران موجودہ ترکی میں اپنی چھوٹی سی ریاست کو بڑی مشکل سے قائم رکھے ہوئے تھے۔ اناتولیا کے مشرقی جانب ایشیا میں بازنطینیوں کے کچھ قلعے ابھی تک موجود تھے، اور یورپ میں قسطنطنیہ کے عظیم الشان شہر پر ان کا قبضہ بدستور برقرار تھا۔ ایشیا وسطی اور ماوراء النہر کے علاقوں میں بہت بڑی تعداد میں منگول مسلمان ہونا شروع ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں موجود بہت سارے فتنہ پرست گروہ مسلم دنیا کے لیے مسائل کھڑے کر رہے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے باوجود بھی ابھی تک یہ انتہائی وحشی قوم تھی کہ جس کا تہذیب و تمدن سے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک غیر معمولی واقعہ رونما ہوا کہ جس نے نہ صرف اسلامی دنیا کی بلکہ پوری انسانی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ ایشیا وسطی سے ایک چھوٹا سا گمنام ترک قبیلہ آپس کی جنگوں میں شکست کھا کر نکلا اور منگولوں کے خوف سے دربدر ہو کر خراسان اور ایران کے علاقوں میں پناہ تلاش کرنے لگا۔ آخر کار یہ ترک قبیلہ پناہ کی خاطر علاء الدین سلجوقی کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ منگولوں کے خوف سے اپنی جان بچا کر بھاگنے والا یہ چھوٹا سا ترک قبیلہ جب سلجوق علاقے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی فوج نے ایک چھوٹی سی فوج کو اپنے نرغے میں لیا ہوا ہے۔ قریب تھا کہ یہ چھوٹی سی فوج مکمل طور پر ختم ہو جاتی۔ اپنی قبائلی غیرت اور حمیت سے بے چین ہو کر اس ترک قبیلے نے فیصلہ کیا کہ اس چھوٹی فوج کا ساتھ دیا جائے۔ نتائج سے بے پرواہ ہو کر یہ ترک قبیلہ اس بڑی فوج پر حملہ آور ہو گیا، اور اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے وہ چھوٹی سی فوج نہ صرف یہ کہ مکمل تباہی سے بچ گئی بلکہ بالآخر فتح سے بھی ہمکنار ہوئی۔ مخالف فوج میں سے کچھ لوگ مار دیے گئے اور کچھ نے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ ناظرین، جنگ ختم ہونے کے بعد اس ترک قبیلے کو معلوم ہوا کہ جس فوج کی مدد انہوں نے کی ہے وہ دراصل سلجوق فوج ہے، اور اس کی کمان خود سلجوق سلطان علاء الدین سلجوقی کر رہے تھے، اور ان کے مخالف منگول فوج کا ایک لشکر سفارا تھا۔ سلطان علاء الدین سلجوقی کا اس ترک قبیلے سے یہ پہلا تعارف تھا۔ علاء الدین اس غیر متوقع مدد کی وجہ سے ترک قبیلے کا اس قدر مشکور اور احسان مند ہوا کہ ان کو اپنے علاقے میں جگہ دی اور ایک بہت بڑا صوبہ ان کے حوالے کر دیا۔ قدرت کی طرف سے اس قبیلے کو جو وسطی ایشیا سے جان بچا کر دربدر پھر رہا تھا، غیر معمولی تائید ملی۔ نہ صرف یہ کہ اب یہ ترک قبیلہ سلجوقی سلطان کی پناہ میں تھا، بلکہ اس کے پاس اپنا ایک آزاد صوبہ بھی تھا۔ اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد روز بروز یہ قبیلہ مضبوط سے مضبوط تر ہی ہوتا گیا۔ سلطان علاء الدین سلجوقی کے انتقال کے بعد ان کی پوری سلطنت اب اس قبیلے کے پاس آ گئی، اور بعد میں اس کے ایک فرد عثمان خان نے، جسے سلطان عثمان غازی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی اور ایک ایسی سلطنت قائم کی کہ وہ آئندہ 600 برس تک امت مسلمہ کی آبرو کا دفاع کرتی رہی، اور جس کا روب اور دبدبا پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ قائم رہا۔ عثمان غازی کی قائم کردہ یہ سلطنت عثمانیہ بعد میں خلافت عثمانیہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، فطرتاً ترک ایک لڑاکا اور جنگجو قوم ہے۔ بہادری اور دلیری اس کی فطرت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔
اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہی خصوصیات کی بنیاد پر خدائے بزرگ و برتر نے اپنی لامحدود حکمت کے تحت اس قوم کا انتخاب کیا اور اس کو کفر اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی دولت بخشی، ایک ایسے وقت میں کہ جب دیگر تمام مسلمان قومیں تنزل اور زوال کا شکار تھی اور مسلمان ملت کو نئے دلیر اور جانباز خون کی ضرورت تھی۔ ایسے میں یہ ایک تاریخ کا معجزہ ہی ہے کہ وہ منگول جو 2 نسل پہلے پوری مسلم دنیا میں عذاب الہی بن کر تباہی مچا رہے تھے، وہ مسلمان ہو کر امت کی سب سے مضبوط چٹان بن کر ابھرے۔ قدرت کے اسی معجزے کے بارے میں قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں شورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ناظرین، تقریباً سن 1300 عیسوی میں قائم ہونے والی آل عثمان کی یہ حکومت 20ویں صدی میں 1923 تک امت مسلمہ کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی رہی۔ اپنے عروج کے وقت یہ خلافت 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی۔ ایک طرف اس کی سرحد چین سے ملتی تھی تو دوسری جانب خراسان، وسطی ایشیا، عراق، شام، مغربی افریقہ اور یورپ کے علاقے بھی خلافت عثمانیہ کے زیر تسلط تھے۔ تقریباً 16ویں صدی عیسوی میں تو خلافت بھی بغداد کے عباسی حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر ترک آل عثمان کے پاس منتقل ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مذہبی طور پر بھی خلافت عثمانیہ امت مسلمہ کی قیادت اور نمائندگی کی ذمہ داری ادا کرتی رہی۔ اس وقت موجود پوری دنیا میں مسلمان سلاطین، حکمران اور گورنر تب تک اپنی حکمرانی کو قانونی اور دینی جواز نہ دے سکتے تھے کہ جب تک عثمانی خلیفہ کی جانب سے ان کو تائید اور حمایت حاصل نہ ہوتی۔ آج بھی خانہ کعبہ کے اطراف میں مسجد الحرام کی تعمیر انہی عثمانی خلفاء کی کروائی ہوئی ہے۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی ہے اور جو منبر ہے وہ بھی دور عثمانی کا ہے۔ 600 سال تک یہ حکومت اور خلافت مسلمانوں کے جاؤ جلال کی نمائندہ تھی اور مسلمانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 1918 کے آس پاس جب مغربی طاقتوں نے جنگ میں شکست خوردہ خلافت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرنا شروع کیے تو اس پر ہندوستان کے مسلمانوں نے زبردست تحریک چلائی جسے تحریک خلافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی دور میں علامہ اقبال نے بھی اپنی انتہائی جذباتی اور رومانوی شاعری سے پورے ہندوستان میں آگ سی لگا دی تھی اور یہاں سے مسلمانوں کے بہت سے گروہ ترک مسلمانوں کی حمایت اور امداد کے لیے ترکی پہنچنا شروع ہو گئے تھے۔ علامہ اقبال کی مشہور نظم فاطمہ بنت عبداللہ کہ جس میں ایک 12 سالہ عرب بچی جنگ طرابلس میں ترک مجاہدین کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوتی ہے، اسی دور کی لکھی ہوئی ہے، جس میں علامہ اقبال لکھتے ہیں، فاطمہ تو آبرو امت مرحوم ہے، ذرہ ذرہ تیری مشت خاک کا معصوم ہے۔ ناظرین، حضور نبی کریم امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی مسلمانوں کا تصادم قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کے ساتھ شروع ہو چکا تھا۔ غزوہ تبوک بھی انہی عیسائیوں کے خلاف تھا کہ جن کی تائید اور حمایت قسطنطنیہ کی بازنطینی سلطنت کر رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمانے سے قبل ہی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لشکر روانہ کرنے کا حکم فرمایا تھا وہ بھی بازنطینی رومیوں ہی کے خلاف تھا۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور ہی میں مسلمان فوجیں باقاعدہ طور پر شام میں داخل ہو گئی تھیں کہ جن کی قیادت حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے تھے۔ یہ تصادم بھی انہی رومیوں کے خلاف تھا کہ جن کا مرکز قسطنطنیہ تھا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے شام کا پورا صوبہ بازنطینی سلطنت سے چھین کر خلافت اسلامیہ میں شامل کر لیا تھا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ بحری بیڑا بنانا شروع کیا اور اس کا ہدف بھی قسطنطنیہ کا شہر تھا۔ 34 ہجری میں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 200 بحری جہازوں پر مشتمل مسلمان بحری بیڑے نے پہلی مرتبہ بازنطینی بحری بیڑے سے سمندر میں مقابلہ کیا جس میں تقریباً 700 بحری جہاز تھے۔ قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے اس پہلے بحری تصادم میں مسلمان بحریہ نے عیسائی بحری بیڑے کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا۔
कुस्तुनतुनिया को फतह करने की यह पहली बाकायदा जंगी मुहिम थी। उसके बाद हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कुस्तुनतुनिया की जानिब पैदर पे जंगी मुहिम्मात रवाना की। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैकड़ों सहाबा उन जंगी मुहिम्मात में शरीक होकर कुस्तुनतुनिया के किले तक पहुंचे। मदीने में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेजबान हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु भी उन्हीं जंगी मुहिम्मात में शामिल थे और आपका इंतकाल उसी मुहिम के दौरान ही हुआ था। आज भी आपका मज़ार पुरअनवार तकरीबन 20 दीगर सहाबा के साथ कुस्तुनतुनिया मौजूदा इस्तांबुल के शहर में वाक़ है। नाज़रीन, हजरत मुआविया इब्न अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने भी तकरीबन 98 हिजरी में 1800 बैरी जहाजों के साथ कुस्तुनतुनिया पर हमला किया था, मगर नासाजगार मौसमी हालात की वजह से मुसलमान किले का मुआसरा जारी न रख सके। दौरे उमवी के बाद अब्बासी खिलाफत में भी इस शहर को फतह करने के लिए कई जंगी मुहिम्मात भेजी गईं, मगर यह शहर नाकाबिले तस्खीर ही रहा। इस शहर से मुसलमानों की जज्बाती और रोमानवी वाबस्तगी की वजह सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस है जो मैंने आपको आगाज में सुनाई कि लतुफ्तहन्नल कुस्तंतीनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश, कि तुम जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे, वो अमीर भी क्या बाकमाल होगा और वो फौज भी क्या बाकमाल होगी। इसी हदीस को पूरा करने की सादत हासिल करने के लिए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर से लेकर अगले 900 साल तक मुसलमान फौजें और हुक्मरान कुस्तुनतुनिया के शहर पर मुसलसल हमले करते रहे। कहा यह जाता है कि इस शहर पर कब्जा करने के लिए मुसलमानों ने 900 साल में इतने वसाइल खर्च किए कि अगर वो वसाइल यूरोप की तरफ मोड़ दिए जाते तो पूरा यूरोप फतह हो जाता। मगर मुसलमानों के सामने सिर्फ यही धुन रही कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की बशारत के मुताबिक वो इस शहर को फतह करने की सादत हासिल कर सकें। नाज़रीन, कुस्तुनतुनिया तारीख़ इंसानियत के अहम तरीन शहरों में से एक है। एशिया और यूरोप के संगम पर वाक़ ये मजबूत किला न सिर्फ दुनिया के अहम तिजारती रास्तों को कंट्रोल करता है, बल्कि 900 साल तक मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान सरहद का काम भी अंजाम देता रहा। जब तक ईसाई बाज़ंतीनी सल्तनत इस शहर पर काबिज रही, मशरिक में वाक़ मुसलमान रियासतें हमेशा खतरे ही में रहीं। हत्ता के 11वीं सदी ईस्वी में शुरू होने वाली सलीबी जंगों का आगाज भी बाज़ंतीनी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया से ही होता है। नाज़रीन, सल्जोक सल्तनत के बाद एशियाई कूचक मौजूदा एशियाई तुर्की में उस्मानी सल्तनत के कयाम से तारीख में यह पहला मौका था कि मुसलमानों पर कुस्तुनतुनिया के रास्ते हमलों का सिलसिला बंद हुआ। उसके बाद बाज़ंतीनी कभी भी उस रास्ते से मुसलमान इलाकों पर हमला न कर सके, बल्कि इसके बरक्स अब उस्मानी तुर्क मुसलमान उनके इलाकों में पेशकदमी कर रहे थे। अब तुर्क मुसलमानों का हदफ कुस्तुनतुनिया था, मगर उससे पहले उसके अतराफ में वाक़े मशरकी यूरोप और बल्कान के इलाकों पर कब्जा जरूरी था। उस वक्त तक आले उस्मान ने बाज़ंतीनी सल्तनत के तमाम मशरकी सूबे और एशियाई कूचक की तरफ वाक़े तमाम किले फतह कर लिए थे। सन 1347 ईस्वी में एक गैर मामूली तारीखी वाक़े के नतीजे में मशरकी यूरोप में मुसलमानों का पहला किला कायम हुआ। यह वो वक्त था कि जब मगरिब में मुसलमान स्पेन से निकाले जा रहे थे। उंदलस में 700 साल हुकूमत करने के बाद मुसलमान रियासतें कमजोर हो चुकी थीं और ईसाई आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों को आइबेरियन जजीरा नुमा से वापस अफ्रीका की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे थे। मुसलमानों की आखिरी रियासत गरनाता थी, लेकिन इस पर भी बहुत ज्यादा दबाव था। उस जमाने में यूरोप की तमाम तर तवज्जो मुसलमानों को स्पेन से निकालने पर मरकूज थी। यूरोप और यूरोपी बादशाह मशरिक में वाक़े मुस्लिम सल्तनतों के बजाय मगरबी यूरोप यानी उंदलस में मौजूद मुसलमान रियासतों को तबाह करना चाहते थे। कुदरत का यह अजीब खेल था कि एक तरफ तो मशरिक में मुसलमानों को यूरोप में दाखिले का रास्ता दिया जा रहा था, तो दूसरी जानिब मगरब में उन्हें यूरोप से निकाला भी जा रहा था। नाज़रीन, इस वक्त का इस्तांबुल या उस वक्त का कुस्तुनतुनिया यूरोप में वाक़े है। बीच में समंदर था और मशरिक की जानिब एशिया में आले उस्मान की हुकूमत यानी सल्तनत उस्मानिया।
عثمانیوں نے اس وقت یہ حکمت عملی بنائی کہ قسطنطنیہ کے قلعے کو چھوڑ کر اس کے پیچھے سے بلقان اور مشرقی یورپ کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا جائے تاکہ قسطنطنیہ کے قلعے کی پشت پر مسلمان ریاست قائم ہو سکے، اور اس طرح قسطنطنیہ کو چاروں طرف سے گھیر کر آخر میں اس پر فیصلہ کن حملہ کیا جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے لے کر عثمانی ترکوں کے آغاز تک ہر مسلمان حکمران کا ہدف یہی شہر قسطنطنیہ تھا، اور سبھی اس کو فتح کرنے کی شدید خواہش رکھتے تھے۔ ان کی تمام تر حکمت عملی کا مرکز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ تھی۔ 14ویں صدی تک خود بازنطینی سلطنت میں بھی حالات ایسے پیدا ہو چکے تھے کہ اب عثمانی ترک یہ محسوس کر رہے تھے کہ وقت فتح قسطنطنیہ کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ ترک ایک ابھرتی ہوئی طاقت تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں بازنطینی سلطنت زوال پذیر ہو کر شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ عظیم بازنطینی سلطنت کہ جو 1000 سال سے مشرق میں عیسائیت کی نمائندگی کر رہی تھی، اب اس قدر زبوں حالی کا شکار تھی کہ اس کے تمام وہ صوبے کہ جو مشرقی یورپ اور بلقان کے علاقوں میں تھے بکھر کر اپنی آزادی کا اعلان کر رہے تھے۔ ناظرین، سربیا، بلغاریہ اور بوسنیا جیسے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی آزاد عیسائی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں کہ جو باہم دست و گریباں بھی تھیں۔ اسی طرح بازنطینی کلیسا اور رومی کلیسا کے آپس میں سخت فرقہ وارانہ اختلافات بھی تھے، اور آپس میں ان کی جھڑپیں اور جنگیں بھی جاری رہتی تھیں۔ چونکہ مغربی یورپ کے تمام ممالک رومی پوپ کے تحت تھے، اس لیے ان کی ساری توجہ قسطنطنیہ کو بچانے کے بجائے اسپین سے مسلمانوں کو نکالنے پر مرکوز تھی۔ ان حالات میں قدرت مسلمانوں کو موقع دے رہی تھی کہ وہ اپنے اس عظیم الشان ہدف کی جانب مضبوطی سے پیش قدمی کریں۔ 14ویں صدی عیسوی کے آخر میں مسلمانوں نے ترک عثمانی سلطان مراد کی قیادت میں البانیہ پر یلغار کی۔ البانیہ کی جنگ کے دوران سرب فوج کے ساتھ مقابلے میں سلطان مراد شہید ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں عین میدان جنگ میں ان کے بیٹے بایزید تخت نشین ہوئے۔ بایزید اس قدر صاحب جلال اور قوت والے غیرت مند حکمران تھے کہ ان کو ان کی قوم نے یلدرم کا خطاب دیا۔ یلدرم ترکی زبان میں بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں۔ بایزید یلدرم ان کا یورپ اور قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا مستحکم ارادہ تھا۔ سن 1397 عیسوی تک بایزید یلدرم نے اس قدر طاقت حاصل کر لی کہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا مکمل محاصرہ کر لیا تھا۔ قریب تھا کہ قسطنطنیہ فتح کر لیا جاتا۔ وہاں کا عیسائی بادشاہ اس بات پر راضی ہو گیا تھا کہ آئندہ قسطنطنیہ پر وہی بادشاہ حکومت کرے گا کہ جس کو بایزید یلدرم خود نامزد کریں گے۔ یورپی عیسائی دنیا کے لیے یہ انتہائی ذلت آمیز شرط تھی، مگر بازنطینی سلطنت اس قدر کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ان شرائط کو بھی قبول کرنے پر آمادہ تھی تاکہ اسے اپنی زندگی کے چند لمحے مزید عطا کر دیے جائیں۔ ناظرین، عین اس وقت کے جب سلطان بایزید یلدرم یورپ فتح کرنے میں مصروف تھے اور قریب تھے کہ قسطنطنیہ بھی فتح کر لیں، تو قدرت کی طرف سے ایک رکاوٹ آ گئی۔ وسطی ایشیا سے ایک منگول حکمران اٹھا کہ جو ظاہراً تو مسلمان تھا مگر اسلامی اخلاقیات اور شرافت سے ابھی عاری تھا۔ دنیا اسے سلطان تیمور بھی کہتی ہے اور اسے تیمور لنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تیمور لنگ وسطی ایشیا سے نکل کر اپنی حکومت وسیع کرنا چاہتا تھا۔ کہنے کو تو وہ مسلمان تھا، لیکن اس کی تلوار سے سب سے زیادہ نقصان خود امت مسلمہ کو ہی پہنچا۔ یہ سن 1398 عیسوی کی بات ہے۔ تیمور لنگ ماورا النہر سے افغانستان میں داخل ہوا اور خیبر کے راستے دہلی تک جا پہنچا اور دہلی کو لوٹ کر واپس چلا گیا۔ اگلے سال اس نے خراسان، بغداد اور دمشق کا راستہ اختیار کیا اور راستے میں واقع تمام مسلمان شہروں کو تباہ و برباد کرتا ہوا دوبارہ اپنے مرکز ماورا النہر چلا گیا۔ سن 1402 عیسوی میں کہ جب سلطان بایزید یلدرم قسطنطنیہ فتح کرنے جا رہے تھے تو تیمور نے وسطی ایشیا سے نکل کر اس مرتبہ اناطولیہ میں آل عثمان کی حکومت پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، مورخ لکھتے ہیں کہ قسطنطنیہ کے بادشاہ نے تیمور کو اس حملے کی دعوت دی تھی تاکہ بایزید قسطنطنیہ فتح نہ کر سکے۔ بایزید یلدرم نے مجبوراً یورپ سے اپنا حصار اٹھایا اور بہت قلیل فوج کے ساتھ تیمور لنگ سے مقابلے کے لیے واپس ایشیا کی جانب نکل پڑا۔
سلطان یلدرم کے پاس صرف 1 لاکھ فوج تھی اور ان کے مقابلے میں تیمور 5 لاکھ فوج کے ساتھ عثمانی علاقوں میں داخل ہو چکا تھا۔ تیمور کی اس حرکت کی وجہ سے کم از کم اس وقت یورپ نے سکھ کا سانس لیا۔ قدیم انگورا اور موجودہ انقرہ کے مقام پر سن 1402 میں دونوں فوجوں کا تصادم ہوا۔ بایزید کے مغل دستوں کی بے وفائی، سرب اور فرانسیسی سرداروں کی کمزوری اور عثمانی قلب پر ہاتھیوں کے ساتھ تیمور کے حملے کی وجہ سے یلدرم کی فوج تباہ ہو گئی۔ سلطان بایزید یلدرم کا بیٹا مصطفیٰ میدان جنگ میں مارا گیا اور خود سلطان یلدرم تیمور کا قیدی بن گیا۔ تیمور نے سلطان یلدرم کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا۔ سلطان یلدرم کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا اور تیمور انہیں اپنی فوج کے ساتھ گھماتا رہا۔ اسی پنجرے میں سلطان یلدرم کا 8 مہینے بعد انتقال ہو گیا۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ سلطان بایزید یلدرم کی کمزوری، عیاشی اور بے خبری کی وجہ سے اسے سزا ملی۔ البتہ سلطان یلدرم کے گرفتار ہونے اور جیل میں انتقال کے بعد تصور یہ کیا جا رہا تھا کہ اب آل عثمان کی حکومت ختم ہو گئی ہے، لیکن معجزانہ طور پر 10 سے 12 سال کے انتشار کے بعد ایک ترک سلطان دوبارہ تخت پر بیٹھا اور آل عثمان کو دوبارہ یکجا کیا۔ تقریباً سن 1413 کے آس پاس سلطان محمد اول، جو کہ سلطان بایزید یلدرم کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے کر عثمانی سلطنت کو ایک مرتبہ پھر مستحکم کر دیا۔ ناظرین، سن 1451 عیسوی میں بالآخر آل عثمان میں سے ایک شخص تخت پر بیٹھا جس کا نام سلطان محمد ثانی تھا۔ بعد میں تاریخ نے اسے سلطان فاتح کے نام سے یاد کیا۔ تخت نشینی کے وقت سلطان محمد فاتح کی عمر صرف 23 برس تھی۔ سلطان محمد فاتح کے تخت نشین ہونے تک سلطنت عثمانیہ ایک مرتبہ پھر پوری قوت اور جاؤ جلال کے ساتھ مستحکم ہو چکی تھی۔ تیمور لنگ کے ہاتھوں کھائے ہوئے زخم بھر چکے تھے اور اب ایک مرتبہ پھر عثمانی سلطنت کی توجہ یورپ کی طرف اور خصوصاً قسطنطنیہ کی فتح کی جانب مرکوز ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح کو فتح قسطنطنیہ کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گہری روحانی وابستگی رکھتے تھے اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے تھے کہ وہ فاتح قسطنطنیہ کے لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ ناظرین، تاریخ میں یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک رات سلطان محمد فاتح کے خواب میں ایک بہت نورانی صورت بزرگ تشریف لائے اور حکم دیا کہ قسطنطنیہ پر حملہ کر دو۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بزرگ خود حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ میزبان صحابی ہیں کہ جن کے گھر کے سامنے مدینہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رک گئی تھی اور ان کو حضور کے پہلے میزبان ہونے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ ناظرین، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے اولین دستوں کے ہمراہ قسطنطنیہ پر حملہ آور ہوئے تھے مگر فتح یاب نہ ہو سکے۔ اس کی فصیل کے باہر ہی آپ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ کو وہیں دفن کر دیا گیا تھا۔ جس وقت سلطان محمد فاتح کو یہ روحانی بشارت ملی، اس وقت ایشیا اور یورپ کے جغرافیائی حالات قسطنطنیہ پر حملے کے لیے بہت موزوں ہو چکے تھے۔ تمام ایشیائی علاقوں پر عثمانی مسلمان مضبوطی سے دوبارہ قابض ہو چکے تھے اور یورپی بھی قسطنطنیہ کو چھوڑ کر بلقان اور مشرقی یورپ کے دیگر علاقوں میں آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ قسطنطنیہ ایک زوال پذیر ریاست کا ایک ایسا دارالحکومت تھا کہ جو اب چاروں طرف سے عثمانی سلطنت کے گھیرے میں آ چکا تھا۔ 900 سال کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ جب فوجی نقطہ نظر سے بھی مسلمان اس قابل ہو چکے تھے کہ قسطنطنیہ پر بھرپور یلغار کر سکتے۔ چنانچہ تخت سنبھالتے ہی سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے جنگی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ دفاعی لحاظ سے قسطنطنیہ اس زمانے میں دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دیواروں کی موٹائی اتنی زیادہ تھی کہ گزشتہ 1000 سال میں کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر اس شہر کو فتح نہیں کر سکی تھی۔ آج بھی اگر آپ استنبول جا کر اس کی فصیل کی دیواروں کی موٹائی دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
इस मोटी दीवार के भी कई हिसार थे। एक बाहर का हिसार था कि जो मैदानी इलाके की तरफ था। इसके अलावा शहर के नजदीक एक दाखिली हिसार था, वो भी इतना ही मजबूत था जितना कि खारजी। फिर इस शहर का जोग्राफिया भी इसका सबसे बड़ा दिफा था, यानी इस शहर के 3 अतराफ में समंदर और चौथी तरफ खुश्की होने की वजह से यह इलाका तकरीबन नाकाबिले शिकस्त था। कुस्तुनतुनिया के मजबूत तरीन किले को फतह करने के लिए इसकी दीवारों में शगाफ डालना और समंदर की जानिब से दुश्मन की रसद और कमक को रोकना इस मुहिम के अहम तरीन आदाफ थे। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने पहले कुस्तुनतुनिया के सामने मशरकी सिमत में एक बड़े किले की तामीर शुरू की ताकि बहरा अस्वद यानी ब्लैक सी की तरफ से कुस्तुनतुनिया की फौज को कोई इमदाद न पहुंच सके। यह किला ऐन आबनाए बास्फोरस पर कायम किया गया और इसके नतीजे में इस आबनाए में अब कोई भी बहरी जहाज बगैर सुल्तान की इजाजत के सफर नहीं कर सकता था। इसके साथ साथ उस्मानी बहरी फौज भी बनाई गई। कई 100 बहरी जहाज तैयार किए गए कि जिनका काम आसपास के समंदरों की नाकाबंदी करना और समंदर के रास्ते से कुस्तुनतुनिया पर हमला करना था। लेकिन शहर पर असल हमला खुश्की के रास्ते ही होना था। किले की आखिरी गैर मामूली मजबूत दीवार को तोड़ने के लिए गैर मामूली तोपखाने की जरूरत थी। नाजरीन, उस दौर में बारूद इजाद हो चुका था और फौजें अब तोपखानों का इस्तेमाल भी करने लगी थी, मगर फिर भी तोपें इतनी बड़ी नहीं थीं कि ऐसे गोले दाग सकती कि जो फसील की मोटी दीवारों में शगाफ डाल सकें। जंगी और हरबी तारीख में सुल्तान मोहम्मद फातेह का नाम इसलिए भी हमेशा जिंदा रहेगा कि इस गाजी ने इतनी गैर मामूली जंगी हिकमत अमली मुरतब की कि उस वक्त की दुनिया दंग रह गई। और हकीकत यह है कि आने वाली सदियों में आज तक भी वैसी हिकमत अमली दोबारा नहीं अपनाई गई कि जैसी सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह कुस्तुनतुनिया के वक्त अपनाई थी। उस जंग से कबल सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फैसला किया कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई जाए कि जो किले की फसीलों को तोड़ने का काम करे। उस काम के लिए उन्होंने हंगरी के एक साइंसदान की खिदमात हासिल की। उस साइंसदान ने पहले बाज़ंतीनी सल्तनत को अपनी खिदमात पेश की थी, लेकिन जब बाज़ंतीनी सल्तनत ने उसकी तजावीज मानने से इनकार कर दिया तो वो सुल्तान के पास आ गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस साइंसदान को अहमियत दी और उसको दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाने की जिम्मेदारी सौंपी और उसके लिए तमाम तर वसाइल मुहैया करने का हुक्म सादिर किया। बड़ी मेहनत से दुनिया की सबसे बड़ी तोप तैयार की गई और फिर उस तोप की नकल में मजीद 200 तोपों को तैयार किया गया। उस तोप की नाल की लंबाई तकरीबन 27 फुट थी और उसका वजन 18 टन था। यह तोप 1 मील तक 300 किलो वजनी पत्थर का गोला दाग सकती थी। उस तोप का धाना 30 इंच कुतर का था। उस तोप को 100 बैल और 600 सिपाही घसीटा करते थे। इस बात से अंदाजा कीजिए कि आज पाकिस्तानी फौज के पास मौजूद सबसे बड़ी तोप का धाना तकरीबन 8 इंच का है। पाकिस्तानी बैरिया के बेड़े जो तोपें इस्तेमाल करते हैं उनका धाना 5 इंच कुतर का है, जबकि सुल्तान मोहम्मद फातेह की बनाई हुई तोप का धाना 30 इंच का था। यह उस वक्त की सबसे बड़ी तोप थी। उस तोप की गैर मामूली तारीख यह है कि सुल्तान मोहम्मद फातेह के दौर के 300 साल के बाद भी तुर्की बैरिया इसको इस्तेमाल करती रही और इसने इसी तोप की मदद से 1807 में इंग्लैंड के खिलाफ जंगों में दुश्मन के कई बैरी जहाज डबोए। 1860 में खिलाफत उस्मानिया ने इनमें से एक तोप तोहफे के तौर पर बरतानवी सल्तनत को दे दी। आज भी बरतानवी बैरिया के अजायब घर में इसका मॉडल रखा हुआ है, लेकिन इस तोप में यह कमजोरी थी कि यह दिन में सिर्फ 7 गोले ही दाग सकती थी। इसको दोबारा लोड करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते थे। फैसला कुन जंग शुरू होने से कबल ये तोपें खुश्की के रास्ते पर रख दी गईं और जहां से मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया के किले पर यलगार करना थी वहां इन तोपों को लगा दिया गया। नाजरीन, मैदान जंग का नक्शा कुछ इस तरह का था कि कुस्तुनतुनिया के 3 अतराफ में पानी और चौथी सिमत में खुश्की का एक बड़ा रास्ता था कि जहां सुल्तान मोहम्मद फातेह की बर्री फौज और तोपें मौजूद थीं। सुल्तान की बैरिया कुस्तुनतुनिया के करीब आने के लिए उन समंदरों में पेशकदमी करती रही, लेकिन खलीज जरी यानी गोल्डन हॉर्न
کے قریب سمندر سے قلعے کی طرف ایک آبنائے نکلتی تھی۔ اس کے منہ پر قلعے کی طرف ایک تنگ راستہ تھا کہ جہاں بازنطینی سلطنت نے بڑی بڑی زنجیریں نصب کی ہوئی تھی۔ کوئی بحری جہاز اسے پار کر کے سمندر کے راستے شہر کی فصیلوں کے قریب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ان زنجیروں کے اندر کچھ عیسائی بحری جہاز تھے کہ جو قسطنطنیہ شہر کی حفاظت پر مامور تھے تاکہ سلطان کا بحری بیڑا زنجیریں پار کر کے سمندر کے راستے شہر پر حملہ نہ کر سکے۔ اصولی طور پر تو مسلمانوں کی طرف سے پورے شہر کا محاصرہ کیا جا چکا تھا، لیکن مسلمان فوجیں ابھی تک اس قابل نہیں تھیں کہ سمندر کے راستے قسطنطنیہ شہر پر یلغار کر سکتی۔ خشکی کے راستے پر مسلمان توپوں کی بمباری قدرے سست تھی اور حملوں کی آہستہ رفتار کے باعث محافظین فصیل پر ہونے والے نقصان کی مرمت کر لیتے تھے۔ شہر میں مسلح محافظین کی تعداد صرف 10,000 تھی، لیکن قسطنطنیہ کا بادشاہ قسطنطائن خود ان کی قیادت کر رہا تھا۔ گو کہ سلطان محمد فاتح کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ فوج تھی کہ جس میں 20,000 ان جانثاروں کے دستے تھے جو سلطان کے خاص محافظ تھے۔ ان جانثاروں کے بارے میں بھی تھوڑا سا جاننا ضروری ہے۔ یہ جانثار غلام اور مملوک نوجوان تھے کہ جنہیں خصوصی فوجی درسگاہوں میں تربیت دی جاتی تھی۔ اس خصوصی فوج کی تمام تر وفاداری صرف سلطان کے ساتھ تھی، نہ تو ان کے کوئی رشتہ دار تھے اور نہ ہی کوئی خاندان اور نہ ہی انہیں شادی کرنے کی اجازت تھی۔ ان کی تمام تر زندگی صرف جنگوں اور فوجی چھاونیوں کے گرد گھومتی تھی۔ یہ فوج امت مسلمہ کی خاص لڑاکا یعنی ایلیٹ فورس مانی جاتی تھی۔ یہ دستہ ہر خطرناک موقع پر اس حملے کی قیادت کرتا تھا جو دشمن کی صفوں کو روند ڈالتا تھا۔ ان جانثاروں کے علاوہ سلطان کی فوج کا ایک اہم حصہ ان کا عسکری بینڈ جسے مہتر بھی کہا جاتا تھا وہ بھی موجود تھا۔ عین میدان جنگ میں جوشیلے جنگی ترانے بجا کر فوج کا حوصلہ رکھتے اور دشمنوں پر اپنا روب اور دبدبہ ڈالتے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں صرف اس بینڈ کی جلالی آواز ہی پورے یورپ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس حملے میں بھی ماتر بینڈ اپنے پورے جلال کے ساتھ سلطان کی فوج کے حوصلے بلند اور دشمن کے پست کر رہا تھا۔ ناظرین، قسطنطنیہ کے قلعے کی دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ تقریباً 2 ماہ تک گولہ باری کے باوجود بھی وہ دیواریں توڑی نہ جا سکیں۔ کئی مرتبہ سلطان محمد فاتح نے متبادل حکمت عملی بھی استعمال کی۔ سرنگیں اور خندقیں کھود کر قلعے کی دیوار کے نیچے سے بھی راستہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ دوسری طرف سے قلعے کے محافظین بھی دفاع کی سر توڑ کوششیں کر رہے تھے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنی بازنطینی سلطنت کے آخری قلعے کو بچانے کے لیے انہوں نے بھی سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی۔ گو کہ محافظوں کی تعداد اتنی زیادہ نہ تھی، لیکن قلعے کی دیواریں ان کی محافظ تھیں۔ اس وقت کی جدید ترین توپیں بھی اس قلعے کی دیواروں کو توڑنے میں ناکام نظر آ رہی تھیں۔ کئی مرتبہ کھلی یلغار بھی کی گئی، لیکن مسلمان فوج کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کی اونچی اور مضبوط دیواروں کو پار کرنا آسان نہیں تھا۔ قلعے کے اوپر بازنطینی توپیں بھی موجود تھیں، گو کہ وہ چھوٹی تھیں، مگر ان کا نقصان یہ تھا کہ وہ قلعے کے برجوں سے داغی جا رہی تھیں۔ بازنطینیوں کی کوشش تھی کہ قلعے کی دیواروں کی مضبوطی سے تھک ہار کر مسلمان قلعے کا محاصرہ ختم کر کے واپس چلے جائیں۔ ان کو امید تھی کہ 1000 سال سے جو شہر طاقت کے زور پر فتح نہیں کیا جا سکا، اس دفعہ بھی قدرت ان کی مدد کرے گی اور مسلمان کامیابی حاصل کیے بغیر ہی واپس لوٹ جائیں گے۔ 2.5 ماہ کے محاصرے کے بعد بھی قلعہ فتح نہ کیا جا سکا، لہٰذا اب یہ ضروری ہو گیا تھا کہ مسلمان اپنی بیریا کو بھی اس جنگ میں شامل کریں۔ مگر بیریا کو جنگ میں شامل کرنے سے پہلے 2 بڑی رکاوٹوں کو عبور کرنا ضروری تھا۔ ایک رکاوٹ لوہے کی بڑی زنجیریں تھیں کہ جو سمندر پر لگی ہوئی تھیں اور ان کے پیچھے بازنطینی بحری جہاز کھڑے ہوئے تھے۔ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ مسلمان بیریا ان زنجیروں کو چیر کر آگے بڑھتی اور بازنطینی جہازوں کو تباہ کرنے کے بعد قلعے کی دیواروں کے پاس پہنچ جاتی۔ دوسری جانب قسطنطنیہ کے اس معاشرے کو دیکھ کر پورے یورپ سے سپاہیوں اور کمک کے ساتھ چند چھوٹے چھوٹے بحری جہاز بھی کسی طرح مسلمانوں کا محاصرہ توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے، جس سے قلعے کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اس کے علاوہ آیا صوفیہ کے گرجے میں عیسائی مسلسل عبادت کر کے بھی اس مصیبت کو ٹالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ گرجا 1000 سال سے اس شہر میں قائم تھا اور
عیسائی بازنطینی سلطنت کی فوجی، سیاسی اور مذہبی قوت کا مرکز تھا۔ عیسائیوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ گرجا اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک اس شہر کو کوئی بھی بیرونی فوج طاقت کے زور پر فتح نہیں کر سکتی۔ اب جنگ ایک فیصلہ کن موڑ پر آ پہنچی تھی۔ مسلمانوں کو ہر حال میں قلعے کو فتح کرنا تھا اور اس کے لیے سمندر پر لگی ہوئی زنجیروں اور اس کے محافظ بحری جہازوں کو تباہ کرنا ضروری تھا، یا پھر کوئی ایسا حل نکالنا ضروری تھا کہ جس کے تحت مسلمان ان کو بائی پاس کر کے قلعے کی فصیل کے نیچے پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے۔ قلعے کے نیچے پہنچنے کے لیے صرف ایک معمولی سی آبنائے تھی اور باقی چاروں طرف خشکی۔ سلطان محمد فاتح کو قسطنطنیہ کی فتح کا ایمان کی حد تک یقین تھا۔ سلطان محمد فاتح کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص قلبی اور روحانی تعلق تھا۔ صرف 26 سال کی کم عمری کے باوجود سلطان محمد فاتح حضور تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی حد تک عقیدت رکھتے تھے اور قسطنطنیہ والی حدیث پر عمل پیرا ہونے کے لیے جنون کی حد تک بے چین تھے۔ آپ کے اسی روحانی تعلق کی وجہ سے آپ کو خواب میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت بھی نصیب ہوئی تھی کہ جنہوں نے سلطان کو یہ خوشخبری سنا دی تھی کہ قسطنطنیہ انہی کے ہاتھوں فتح ہوگا۔ اس خوشخبری کے بعد سلطان کا جوش اور جذبہ اب عروج پر پہنچا ہوا تھا اور دنیا کی کوئی رکاوٹ ان کو اپنے ہدف سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ اسی عشق اور جنون کی کیفیت میں سلطان نے ایک ایسی غیر معمولی حکمت عملی اختیار کی کہ جس نے آج تک دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رکھا ہے۔ نہ اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد دنیا کے کسی سپہ سالار یا امیر البیر نے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جیسا اس موقع پر سلطان محمد فاتح نے کر دکھایا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کے پاس اس عمل میں ظاہری حکمت عملی سے زیادہ ان کے عشق اور جنون اور روحانی قوتوں کا دخل تھا کہ جنہوں نے ان سے ایک ایسا کارنامہ کروا ڈالا کہ جو عسکری تاریخ کا معجزہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ سلطان محمد فاتح اب رکنے والے نہیں تھے۔ سلطان نے حکم دیا کہ بحری جہازوں کو ابنائے کے ذریعے شہر کی فصیل کے قریب لانے کے بجائے خشکی پر چڑھا دیا جائے اور 7 میل کا سفر خشکی پر طے کر کے مسلمان فوج بحری جہازوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے خلیج زریں تک لے جائے۔ ناظرین، سلطان کا یہ حیرت انگیز حکم خود ان کے اپنے مشیروں کے لیے بھی ناقابل یقین اور ناقابل فہم تھا، مگر سلطان کا ارادہ اٹل تھا۔ اس حکمت عملی کے تحت آبنائے زریں کے منہ پر لگی ہوئی زنجیر اور اس کے پیچھے کھڑے ہوئے عیسائی بحری جہازوں سے بچتے ہوئے مسلمان بحری جہاز خشکی کے راستے ان کی پشت پر پہنچ سکتے تھے۔ یہ حیرت انگیز اور غیر معمولی کام کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک سڑک بنائی کہ جو آبنائے باسفورس سے شروع ہو کر آبنائے زریں تک جاتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس سڑک پر آس پاس کے درخت کاٹ کر انہیں لمبے لمبے پہیوں یعنی رولرز کے طور پر استعمال کیا گیا۔ ان پر چربی ملی گئی اور پھر اس کے بعد پوری مسلمان فوج نے اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں کو گھسیٹ کر ان پہیوں پر چڑھا دیا۔ یہ تمام حکمت عملی انسانی عقل اور فکر کے لیے ناقابل یقین ہے، مگر تاریخی حقیقت یہی ہے کہ مسلمان بحری بیڑا لکڑی کے بڑے بڑے پہیوں پر گھسیٹ کر راتوں رات ابنائے باسفورس سے قسطنطنیہ شہر کی فصیلوں کے نیچے اتار دیا گیا۔ یہ سارا آپریشن رات کی تاریکی میں ہوا اور صبح جب بازنطینی اٹھے اور سمندر کی طرف دیکھا تو دہشت زدہ رہ گئے کہ وہاں عثمانی بحری بیڑا توپوں سے ان پر یلغار کر رہا تھا۔ جس جگہ مسلمان بحری بیڑا اترا وہاں پانی کی گہرائی کم تھی اور مسلمان بحری جہاز ان بازنطینی بحری جہازوں کے مقابلے میں کہ جو آبنائے زریں کے منہ پر اس کا دفاع کر رہے تھے قدرے چھوٹے تھے۔ نتیجتاً بازنطینی بحری جہاز واپس موڑ کر مسلمان بحریہ کو روکنے کے لیے قلعے کی دیواروں کے قریب نہیں آ سکتے تھے، لہٰذا ان کی بحری فوج اپنی جگہ کھڑی ہی رہ گئی۔ اس کے آگے زنجیر تھی اور مسلمان پیچھے تھے۔ اب مسلمان سمندر کے راستے بھی قلعے کی دیواروں کے نیچے تک پہنچ چکے تھے اور قلعے پر دو اطراف سے گولہ باری شروع ہو چکی تھی۔ قسطنطنیہ کے قلعے میں دہشت پھیل چکی تھی۔ انہوں نے اپنے محافظین کی بہت بڑی تعداد کو خشکی کے راستے سے ہٹا کر سمندر کی جانب لگا دیا کہ جہاں سے اب ترک بحری بیڑا اور بحری کمانڈو دستے قلعے کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے۔
اب عیسائی فوج کے لیے دونوں طرف کے مازوں کو سنبھالنا تقریباً ناممکن ہو گیا تھا۔ بالآخر 2.5 ماہ بعد ترک توپوں نے قلعے کی دیواروں میں شگاف ڈالنا شروع کر دیے اور دیواریں جگہ جگہ سے اتنی کمزور ہو گئی کہ اب یلغار کے ذریعے اس پر قبضہ کیا جا سکتا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سلطان محمد فاتح نے فیصلہ کیا کہ اب تمام مسلمان فوج ایک ساتھ یلغار کرے تاکہ قلعے پر قبضہ کیا جا سکے۔ اس موقع پر جنگی شورا طلب کی گئی۔ سلطان کے وزیروں میں سے ایک امیر دشمنوں سے ساز باز کر چکا تھا اور سلطان کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس موقع پر محاصرہ اٹھا لیا جائے اور مسلمان فوجیں واپس لوٹ جائیں۔ اس کی اس رائے کو سختی سے رد کر دیا گیا۔ بعد میں جب یہ معلوم ہوا کہ وہ دشمنوں سے ساز باز کر چکا ہے تو اس کو سزائے موت دے دی گئی۔ ناظرین، اس وقت بھی مسلمانوں کی صفوں میں غدار موجود تھے۔ اب قسطنطنیہ کی پشت پر سمندر کی طرف سے بھی مسلمان بیری بیڑا توپوں سے فائر کر رہا تھا۔ مہتر بینڈ کو پوری قوت کے ساتھ جنگی ساز بجانے کا حکم دے دیا گیا۔ اجتماعی دعا اور نوافل کے بعد عام یلغار کا حکم ہوا اور ترک جانثار دستے، گھڑ سوار اور پیادہ فوج نے پوری قوت کے ساتھ بیک وقت قسطنطنیہ کے قلعے پر حملہ کر دیا۔ قسطنطنیہ کے باہر 2 بڑی بڑی فصیلیں موجود تھی۔ اندرونی فصیل شہر کے نزدیک تھی اور بیرونی فصیل وہ تھی کہ جسے مسلمان فوج کا توپ خانہ بمباری کر کے توڑ رہا تھا۔ عیسائی فوج کی کمی کے باعث جو دفاعی نظام قائم کیا گیا تھا وہ بیرونی حصار پر کیا گیا، یعنی قلعے کا تمام دفاع باہر والی فصیل پر ہی موجود تھا۔ اگر باہر والی فصیل گر جاتی تو اندر دفاع کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ محافظین کی تعداد ویسے ہی نصف ہو چکی تھی کیونکہ نصف تعداد مسلمان بیری بیڑے کو روکنے کے لیے روانہ کر دی گئی تھی۔ اس وقت پورے شہر میں موت اور ماتم کا سما تھا۔ تمام شہر آیا صوفیہ کے گرجے میں جمع تھا اور خدا کے حضور گڑ گڑا کر غیبی امداد طلب کر رہا تھا کہ جس نے اب کبھی نہیں آنا تھا۔ اس موقع پر چند ایسی غیر معمولی باتیں بھی ضرور ہوئیں کہ ان سے شہر کے لوگوں نے یہ شگن لیا کہ جیسے اب شہر سے برکت اٹھا لی گئی ہے اور یہ شہر ان کے ہاتھوں سے نکلنے والا ہے۔ چاند گرن ہو گیا جس سے عیسائیوں نے برا شگن لیا۔ اس کے علاوہ شہر کے اوپر کچھ لوگوں کو روشنی دکھائی دی۔ ان تمام تہمات کے نتیجے میں ان کے حوصلے مزید ٹوٹ گئے۔ جب مسلمانوں کا نقارہ جنگ بجنا شروع ہوا تو قسطنطنیہ کا حاکم شہر کی گلیوں میں پھرنے لگا۔ آخری مرتبہ شہر پر نگاہ ڈالی اور فصیل کی طرف روانہ ہو گیا جہاں اس نے اپنی فوج کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مسلمانوں کی فوج اللہ اکبر کے نعروں اور مہتر بینڈ کی جوشیلی دھنوں کے دوران فصیل کو رونتے ہوئے شہر میں داخل ہو رہی تھی۔ قسطنطنیہ کے جو پچھلے 1000 سال سے مشرقی بازنطینی سلطنت کا مرکز تھا اور تمام صلیبی دنیا کا محافظ اور قلعہ تھا، اب ایک بابرکت مسلمان فوج کے قدموں تلے روندا جا رہا تھا۔ ناظرین، صلیبی جنگوں کے دوران رچرڈ دی لائن ہارٹ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے مقابلے کے لیے فلسطین روانہ ہوا تو سب سے پہلے قسطنطنیہ میں واقع آیا صوفیہ کے گرجے پہنچا اور وہاں عبادت کی۔ آیا صوفیہ کا گرجا پوری عیسائی دنیا کا مرکز تھا اور اگر یہ مسلمانوں کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے نعوذ باللہ کوئی عیسائی فوج مکہ یا مدینہ پر قبضہ کر لے۔ بالآخر ایک گھمسان کی لڑائی کے بعد سن 1453 عیسوی میں مسلمان فوج سلطان محمد فاتح کی قیادت میں فیصلہ کن حملے کے بعد قسطنطنیہ میں داخل ہو گئی۔ شہنشاہ کانسٹنٹائن اپنی فوج کی قیادت کرتے ہوئے آخر کار مسلمانوں کے ساتھ گلی کوچوں میں دست بدست لڑائی کرنے لگا۔ اس کو آخری دفعہ انہی گلیوں میں دیکھا گیا اور پھر قسطنطنیہ کا شہنشاہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا۔ یا تو وہ جنگ میں مارا گیا، فرار ہوتے ہوئے کہیں ڈوب گیا، یا پھر فرار ہو کر ذلت کے مارے گمنامی میں ہی زندگی گزارتا رہا۔ مگر تاریخ کو شہنشاہ قسطنطنیہ کا حتمی انجام معلوم نہیں۔ عیسائیوں میں اس کے حوالے سے بہت سی کہاوتیں مشہور ہو گئی کہ وہ زندہ ہے اور لوٹ کر واپس آئے گا، یا پھر اس کو ایک سنگ مرمر کے ستون میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب وہ اس شہر کو مسلمانوں سے واپس لے کر عیسائیوں کے حوالے کرے۔
नाजरीन, सुल्तान मोहम्मद फातेह ने आखिरी हमले से कबल शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन को यह पेशकश भी की थी कि अगर वो हथियार डाल दे तो अपने अहलो अयाल और साजो सामान के साथ शहर से बाइज्जत रुखसत हो सकता है। इसी तरह आया सूफिया के गिरजे के एक पादरी के मुतालिक यह रिवायत मशहूर हो गई कि जो ही मुसलमान गिरजे में दाखिल हुए तो उस पादरी को 2 फरिश्ते वहां से उठाकर ले गए, और जब यह इलाका दोबारा ईसाइयों के पास आएगा तो वो पादरी भी लौट आएगा। ये तमाम तोहमात और वहम इस कौम को लाहक थे कि जो ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि यह शहर अब मुसलमानों के हाथ आ चुका है। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी खास तरबियत याफ्ता फौज पहले ही शहर में दाखिल कर दी थी और उस पर यह जिम्मेदारी आयद की थी कि शहर को लूट मार से बचाया जाए। जंग की नफसा नफसी में कुछ फौजियों की तरफ से नज्म जब्त की कमजोरी जाहिर की गई, मगर उस पर जल्द काबू पा लिया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने तमाम शहर को अमान दे दी। जब आया सूफिया के गिरजे में सुल्तान मोहम्मद फातेह फातिहाना शान से अपनी फौज के साथ दाखिल हुआ तो सजदा शुक्र अदा किया। फिर सुल्तान ने बावाज़े बुलंद फतह कुस्तुनतुनिया से मुतालिक हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका पढ़ी। लतुफ्तहन्नल कुस्तुनतिनिया फलनिअमल अमीर अमीरुहा वलनिअमल जैश ज़ालिकल जैश। नाज़रीन, उसके बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया का नाम तब्दील करके इस्लाम बोल रखा, यानी इस्लाम का शहर। बाद में जो बतदरीज इस्लाम बोल से तब्दील होकर इस्तांबुल हो गया। मुअज्जिन को हुक्म दिया गया कि बुलंदी पर चढ़कर आजान दो, और पहली मर्तबा इस्लाम के ज़हूर के बाद बाज़ंतीनी सल्तनत के मरकज कुस्तुनतुनिया में आजान की आवाज यूं गूंजने लगी, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आया सूफिया के गिरजे को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया और आने वाली 6 सदियों तक यह मस्जिद ही रहा। इसकी दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों पर रंग रोगन किया गया और मिंबर नस्ब किया गया। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने उस वक्त यह दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, इस गिरजे को हमेशा मस्जिद बनाकर रखना, और जो कोई शख्स भी इसको दोबारा गिरजे में तब्दील करने की कोशिश करे उस पर अल्लाह की लानत हो। नाजरीन, सन 1923 में जब खिलाफत उस्मानिया का खातिमा हुआ तो मुस्तफा कमाल पाशा, जिसको मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नाम से याद किया जाता है, उसने आया सूफिया की मस्जिद को दोबारा एक अजायब घर में तब्दील कर दिया। उसके बाद कई सालों तक आया सूफिया एक म्यूजियम की हैसियत से लोगों का इस्तकबाल करता रहा। इसके अंदर दीवारों पर किया गया रंग आहिस्ता आहिस्ता हटाया गया और नीचे से वो तमाम तस्वीर दोबारा जाहिर की गई जो 1000 साल पहले इस गिरजे में बनाई गई थी, और सुल्तान मोहम्मद फातेह के हुक्म पर उनको रंग कर दिया गया था। उसके बाद तुर्की के हुक्मरान रजब तैयब एर्दोआन की कोशिशों से एक दफा फिर आया सूफिया को मस्जिद में तब्दील किया गया और अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद हुई। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए रिलायबल सोर्सेज। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।